اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان ایک دور ہوا جس کے اندر آپ کو میں پچھلے ویلاگ میں کچھ ڈیٹیلز دے چکا ہوں۔ آج ان آفیشلی بات چیت بھی چل رہی ہے، کچھ لوگوں کو جانا تھا، اس لیے منگل کے والے دن یہ رکھا گیا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق اس مذاکرات کو جو ہے نا وہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ باہر کے جو ہمارے انفلوئنشل کنٹریز ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ یہ مذاکرات ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ خواجہ آصف اور مریم اور ہمارا رانا ثناء اللہ، مریم نواز اور نواز شریف نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم سے کوئی مذاکرات ہو۔ بہرحال اس مذاکرات کی بہت ساری باتیں آپ نے سن لی ہوگی۔ جو ایک چیز، جو مین چیز جو ہے اس کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس بات کے اوپر اڑی ہوئی ہے کہ آپ اسمبلی ہے نا بجٹ آپ نہ دیں۔ پہلی تو یہ تجویز ہے، بجٹ آپ نہ دیں اور بجٹ کے ٹوکر گورنمنٹ کو دینے دیں، اور 14 مئی سے پہلے آپ ہے نا ہمیں اسمبلی کو آپ توڑ دیں، اسمبلی کو توڑ دیں اور کے ٹوکر گورنمنٹ کو آنے دیں اور ان کو کہنے دیں، اور الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنسمنٹ کر دیں۔ جبکہ جو ہے پی ڈی ایم وہ اپنے موقف سے تھوڑی پیچھے ہٹی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بجٹ دیں گے اور بجٹ کے بعد ہم اسمبلی توڑیں گے، اور اسمبلی توڑنے کے بعد سپٹمبر کے اندر، مطلب جولائی میں وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی توڑیں گے اور سپٹمبر کے اندر ہے نا ہم آپ کو جو ہے نا وہ الیکشن کروا دیں گے۔ پی ٹی آئی والے اس بات پہ مزید ہے کہ جی آپ ہے نا جولائی کے اندر الیکشن کروائیں، اور ہے نا اس کی ہے نا بجٹ کی آپ اناؤنسمنٹ نہ کریں، اور ساتھ میں آپ ہمیں ڈیٹ دیں، ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوگی اور ایگریمنٹ جو ہوگا وہ سبمٹ کروا دیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے کہا ون ٹائم ہے نا وہ ہم ہے نا آپ ہمیں اسمبلی میں آنے دیں، اور ون ٹائم ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم ایک جو ہمارا معاہدہ ہوتا ہے اس میں ایک کلوز ہے کہ 90 ڈیز سے جو آئین شکنی ہو رہی ہے اس کو ون ٹائم کے لیے ہمیں نا ایک لا بھی لے کر آ جاتے ہیں، اور جس سے کہ پہلی دفعہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے یہ اونلی ون ٹائم ہوگا، آئندہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ ایک قانون بھی پاس کر دیا جائے۔ اب جو اس کے اندر ہے نا اب اسمبلی توڑنے کا اور یہ ڈیٹ کا اور یہ ساری باتیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم آپس میں معاہدہ کر لیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاہدہ ضرور ہو، اور میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی انشاءاللہ تعالیٰ اگست میں، میری اطلاعات ہے کہ اگست میں الیکشن ہوں گے، اور میں پچھلے بہت سارے آپ ویلاگ میرے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں نے کہا ہے کہ وہ سپٹمبر کی بات کر رہے ہیں، جولائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن میری اطلاعات ہے کہ اینڈ آف اگست یا مڈ آف اگست کے اندر ہے نا یہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن اس کے اندر پی ٹی آئی ہے نا ان کے اوپر بھروسہ نہ کرے، پی ٹی آئی ان کے اوپر یہ ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے پہلے بھی عمران خان کو بہت دفعہ چچ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرا اپنا یہ مشورہ ہے خان صاحب کے لیے کہ جو بھی معاہدہ ہو وہ کورٹ سے گارنٹیڈ ہو، سپریم کورٹ اس کو مانیٹر کرے، اس کے اوپر ایک جج مقرر کرے کہ یہ جو شکیں طے ہوئی ہیں اس کے اوپر جو کچھ لکھا گیا اس پہ عمل کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو ان آفیشلی یا آفیشلی، جیسے کہ دھرنا ختم ہوا تھا تو اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی تھی تو یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ گارنٹی دے کہ یہ جو شکیں طے ہوئی ہیں اس کے اوپر بات ہو جائے۔ اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک اچھی ڈیولپمنٹ، یہ بہت بڑی یہاں پر کل رات کو ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی، پرویز الہی صاحب کی جو لوکیشن ٹریس کی گئی، اور ہے نا پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، اور جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی بختربند گاڑی کے ذریعے ہے نا وہ گیٹ کو توڑا گیا، اور پولیس نا دیواریں پھانگ کر وداؤٹ سرچ آپریشن کے گئی ہے، اور 6 مئی تک ہے نا جو اینٹی کرپشن کا کیس ہے اس کے اندر پرویز الہی صاحب کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کوئی ہڈن اور یا خفیہ اگر انہوں نے ایف آئی آریں رکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ انہوں نے ہر کیس میں، اور علی گنڈا پور کے کیس میں اور سب کے کیس میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو اگر پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی ہے، جیسے کہ ان کے بیٹے جو ہے
وہ انہوں نے آج ہے نا ہائی کورٹ کے اندر درخواست دے دی ہے کہ ہماری تو 6 مئی تک ہمارے پاس اس کے اندر ضمانت موجود ہے، تو اگر کوئی خفیہ ایف آئی آر ہیں تو وہ ایف آئی آر ہمیں دکھائی جائیں اور بتائی جائیں۔ ابھی اس کا کیا آؤٹ کم ہوتا ہے، ابھی صبح کا وقت ہے، مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن جس طریقے سے جو پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر اٹیک ہوا ہے، عورتوں کو باہر نکالا گیا ہے اور گھر کی سرچ کی گئی ہے، 8 گھنٹے سرچنگ کی ہوئی ہے گھر کی، جس کی اتنی مذمت کی جائے کم ہے، حتیٰ کہ حامد میر جیسے بندے نے بھی مذمت کی ہے، دو کہ جو لفافہ میڈیا ہے پورا، اور ہے نا وہ نہیں ہے، اور ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہمارا منشی ہے یہ محسن نقوی، یہ نہیں ہے، یہ سارا کیا دھرا محسن نقوی کا ہے، اور اس کے پیچھے مریم نواز ہے، اور اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ ہے۔ تو محسن نقوی صاحب، ٹائم ایک سا نہیں رہتا ہے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہیں مارے جاتے ہیں، آج آپ کا ٹائم ہے، کل ان کا ٹائم آئے گا، تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کا ٹائم آنا تو ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی کوئی ایسی نہیں، آپ کوئی 5-10 سال تو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہیں گے، 3 چینل آپ چلاتے ہیں، اور جس طرح آپ باجوہ صاحب کے خلاف آپ نے نا یہ جو حامد میر کے ذریعے اور نسیم زیرہ کے ذریعے آپ نے ایک مہم چلائی تھی، اور اس کو دوسرے جو نیوٹرل اور اچھے جو اینکرز ہیں ان کو اس کو ڈینائی کیا ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کس طرح آپ ہے نا پلان کے ساتھ آپ جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، ٹائم آپ کا ابھی ہے، ٹائم ان کا بھی آئے گا، تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میری اطلاعات یہ ہے کہ بن سلمان کا جو ہے نا وہ عمران خان صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہے نا اگر بن سلمان اگر کہہ دے تو یہ الیکشن بھی ٹائم پہ ہوں گے اور یہ سب کچھ ٹائم پہ ہوگا، کیونکہ بن سلمان عمران خان سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی کی وجوہات بھی ہے نا بہت ساری ہے، وہ میں اپنے پچھلے ویلاگ میں بات کر چکا ہوں، اس کے اوپر فردر میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ بن سلمان جو ہے ان کا رابطہ عمران خان سے رابطہ بحال ہو گیا، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو اسد عمر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سب سے پہلے عمران خان کے اوپر جب اٹیک ہوا تھا اور جو سب سے پہلے کسی نے اگر رابطہ کیا تھا تو وہ بن سلمان تھے، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ بن سلمان نے جس طرح نواز شریف کو باوجود بہت زیادہ کوشش ہو کے لفٹ نہیں کرائی سعودی عرب میں، اس بات کا اندیہ ہے کہ بن سلمان جو ہے نا وہ پی ڈی ایم کے وہ انجوائے نہیں کر رہے ریلیشن، جو کہ ریلیشن ہونے چاہیے اور نواز شریف کے جو ہونے چاہیے، اور بن سلمان اگر پاکستان کی کوئی مدد کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے بہت اچھے تعلقات ہیں بن سلمان سے، عربی بھی بول لیتے ہیں، اور کیونکہ وہ ادھر رہے ہیں تو ان کی وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب نواز شریف جیسے ہی، اور ایک بات اور بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، اور آ کر ہے نا وہ ہم دونوں کا نام یعنی عمران خان صاحب کا نام ہوئی اور نواز شریف کا بھی، دونوں کا نام ECL میں ڈال دیا جائے۔ تو خان صاحب آپ یہ اس بات میں آپ ان کے ٹریپ میں مت یہ بات آپ نہ کریں پلیز، کیونکہ آپ کا نام تو ECL میں یہ ڈالنا ہی نہیں، آپ کھلا ہی سے رکھا ہے کہ آپ چلے جائیں، یہ تو چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، آپ جا نہیں رہے، لیکن ECL میں اگر ان کا نام ڈال بھی دیا اور یہ آ بھی گئے تو گورنمنٹ تو ان کی دوسرے دن یہ ECL کے نام ان کا ہٹا دیں گے، اپنا کام اپنے کیسز ختم کر کے یہ دوبارہ ECL سے اپنا نام ہٹا دیں گے، تو ایسا بالکل جو ہے نا بغیر ان کے بھروسہ نہ کرے خان صاحب، میں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا۔ بہرحال لنڈن نواز شریف پہنچے ہیں، اور وہاں کے انہوں نے ایک مرتضیٰ صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، جو مرتضیٰ علی شاہ ہے شاید اس کا نام، وہ جیو کا ہے نا، وہ نیوز رپورٹر ہے لندن میں، اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ وہاں کا جو لوکل کاؤنسلر ہے اس کے ذریعے انہوں نے وہ ادھر آیا ہے ایون فیلڈ میں، اور ہے نا وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جی ہم ہے نا جس طرح بلینگ ہو رہی ہے اور جس طرح احتجاج ہو رہا ہے، نواز شریف آتے جاتے وہاں سے آنا جانا اس کے لیے مشکل ہے، وہاں پر پبلک اس کے اوپر ہاؤنٹ کرتی ہے، اور گو نواز کو کنارے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں ڈیلی کا وہاں پر معمول ہے، تو وہ اس کو نیوٹرلائز اور اس کو ہے نا کوششیں کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ چیزیں نہ ہو، اور ریزیڈنٹ وہاں کے تنگ ہے اور
مسئلہ یہ بتایا گیا کہ وہاں کے ریزیڈنٹ تنگ ہے. ایکچوئل نواز شریف تنگ ہے، وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، وہ ایک چور نمبر 1 ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ اس طریقے سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہے نا نواز شریف کی وہاں سے جان چھوٹ جائے پبلک سے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے ان سے جان چھوٹے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.